الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی سال کا نیا سال شروع ہو چکا، لیکن اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر انگریزی سال کا نیا سال شروع ہوتا تو پہلے سے ہی ہمیں پتہ ہوتا، لیکن یہ اسلام سے اور دین سے دوری کی علامت ہے۔ اس پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج 2 تاریخ ہو چکی، کل 1 محرم تھی، آج 2 محرم ہیں۔ تو ہمیں نہ اپنے اسلامی مہینے کا نہ کہ نام معلوم، نہ اسلامی سال معلوم کہ کتنے سال ہو گئے۔ 2023 چل رہا ہے، 24 میں کیا ہونے والا ہے اور 25 میں کیا ہونے والا ہے۔ ہر چائے کی دکانوں پر پارلیمنٹ قائم ہوتی ہے، وہاں آپ آرام سے سن سکتے ہیں۔ سارے بل ہوٹلوں پر اور چائے کی دکانوں پر پاس ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں بعد میں پاس ہوتے ہیں، پہلے یہاں پاس ہوتے ہیں۔ 2024 میں کیا ہونے والا ہے اور 30 میں کیا ہونے والا ہے اور 2040 میں کیا ہونے والا ہے، سب پتہ ہے ہمیں، لیکن نہیں معلوم تو اسلامی مہینہ اور اسلامی سال کا حال نہیں معلوم۔ 2023 چل رہا ہے، لیکن اسلامی سال کون سا چل رہا ہے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ 1445 ہجری شروع ہو چکی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے کو 1445 سال ہو چکے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور محرم اسلام کا پہلا مہینہ وہ بھی شروع ہو چکا، تو آج 2 تاریخ ہے۔ جب یہ نہیں معلوم تو 1 تاریخ کو کیا ہوا یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جب محرم کا مہینہ اور نیا سال ہی نہیں معلوم تو کل 1 تاریخ کو 1 محرم کو کیا ہوا؟ اسلامی تاریخ میں کتنا بڑا حادثہ پیش آیا وہ نہیں معلوم۔ ہاں 10 محرم آئے گی، عاشورہ کا دن آئے گا تو سارے سنیوں کا اسلام سن پڑ جائے گا اور شیعوں کی طرح سب اچھلیں گے اور ناچیں گے اور گائیں گے، یعنی گویا کہ عاشورہ کا دن ہی افضل ہے، اور اسی دن امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس لیے وہ بہت بڑا دن ہے۔ لیکن 1 محرم کو کیا ہوا؟ وہ ذات دنیا سے تشریف لے گئی جسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے مانگا تھا، کسی کے لیے دعا نہیں کی تھی امام الانبیاء نے۔ سارے صحابہ اسلام کو دیکھ کر، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر در اقدس پر تشریف لے آتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ میرے آقا نے مانگا تھا، اللہ سے دعا مانگ کر مانگا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آپ مراد رسول ہیں، سارے صحابہ تو مرید رسول ہیں، آپ مراد رسول ہیں۔ نبی نے مانگا تھا، مانگ کر لیا تھا اللہ سے، تو اتنا عظیم الشان اسلام کا سپہ سالار، اسلام کی اتنی عظیم الشان شخصیت 1 محرم کو شہید ہوئی، لیکن سارے سنی سن پڑے ہوئے ہیں اور عاشورہ کے دن چلائیں گے، چیخیں گے اور ناچیں گے۔ کل جواب دینا پڑے گا امام الانبیاء کو۔ جو لوگ اتنی جم کر میں اس لیے ہر مرتبہ بولتا ہوں کہ جب باطل ننگا ناچ رہا ہے، انہیں شرم نہیں آ رہی جو باطل پر ہیں، تو ہم حق بولنے پر کیوں شرمائیں گے؟ ہمیں اپنا حق مضبوط ہے، ہمیں اپنا اسے اہل سنت والجماعت کا مسلک محبوب ہے، ہم اسی پر جینا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔
ہم حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ہمارے یہ بھائی یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کا ایمان بن جائے، ان کا اسلام بن جائے، یہ اہل سنت والجماعت کی ڈگر پر جمے رہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، عاشوراء کے دن یہ ناچنا، یہ چلانا، یہ ڈھول بجانا، یہ تاشے منانا، یہ تو ہے ہی حرام۔ اس کے ساتھ ساتھ دینا بھی، پیسے خرچ کرنا بھی، اس میں شامل ہونا بھی، کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا بھی حرام۔ یاد رکھیں، چوری ایک کرتا ہے، ساتھ دینے والے 10 ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں 10 لوگوں نے چوری کی ہے۔ مال چرانے اندر ایک آدمی جاتا ہے، لیکن اگر پوری گینگ 10 کی ہوتی ہے تو جرم کتنے پر آئے گا؟ بولو نا، 10 پر آئے گا۔ تو اگر ہم وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے، میں تھوڑی کر رہا تھا، اللہ کو سب معلوم ہے، یہاں تو یوں کر کے بول لے گا، چپ کرا دے گا کسی کو، لیکن اللہ تو جان رہا ہے نا کہ تو بھی مزے لے رہا ہے، دل میں ارمان بھڑک رہے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح وہ غلط کام کرنا غلط ہے، گناہ ہے، ساتھ دینا بھی غلط ہے۔ بہرحال آئندہ ہفتہ اس کے لیے باقی ہے۔ میں تو آج سیرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخصیت اتنی عظیم الشان شخصیت کہ غیروں نے گواہی دی تھی کہ اگر 10 سال عمر بن خطاب زندہ رہ جاتے، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا اور عدل و انصاف کا ماحول قائم ہو جاتا۔ اتنا بڑا گاندھی نے کہا تھا اور غیروں نے کہا تھا کہ اگر 10 سال عمر بن خطاب زندہ رہ جاتے، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ تو ہمارا ایمان سن پڑا ہوا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور مسئلہ لکھ کر لے جائے۔ اب تو آن لائن بھی چل رہا ہے معاملہ۔ حضرت حسین کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، حضرت حسین اس مقام کو پا ہی نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسلام میں دوسرا مقام ہے، پہلا مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، دوسرا مقام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ اسلام یعنی اہل سنت والجماعت کی ترتیب ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد دوسرا اور تیسرا مقام فاروق اعظم کا ہے، اور حضرت حسین تو بہت بعد میں آتے ہیں، یعنی سینکڑوں صحابہ کے بعد حضرت حسین کا نمبر آتا ہے۔ تو عاشوراء کے دن ہم ناچ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ایک محرم کو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ہمیں۔ اتنا بڑا شخص شہید ہوا ہے، تو ان کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام کو بہت کچھ دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کان اسلامہ فتحا وکان ہجرتہ نصرتا وکانت امارتہ رحمتا۔ اتنے بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اور اسلام قبول کرنا اور کلمہ پڑھنا اسلام کی فتح اور کامیابی تھی۔ اور وکانت ہجرتہ نصرتا، اور آپ کا ہجرت کرنا، اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک جانا دین کے خاطر، یہ اسلام کی مدد اور نصرت تھی۔ اور وکانت امامتہ رحمتاً، اور آپ کی امامت اور خلافت یہ رحمت تھی امت کے لیے۔ ہاں، وہ عظیم الشان کارنامے انجام دیے کہ 4-5 جمعے بھی کم پڑ جائیں گے، آدھے گھنٹے میں سب بیان نہیں ہو سکتا کہ عظیم الشان وہ کارنامے انجام دیے ہیں، اور امت کو وہ دیا ہے جو آپ سے پہلے والے اور بعد میں کسی نے نہیں دیا۔ خلافت کا وہ عظیم الشان معیار بن کر آپ ابھرے تھے۔ بہرحال تو 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام لانے کا واقعہ ہم جانتے ہیں، قتل کرنے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی، کیا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، کہ عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے۔ یہ دونوں بڑے عزت والے اور بڑے دبدبے والے مانے جاتے تھے مکہ میں۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ابو جہل اسلام لانے والا نہیں ہے، اس کے اعمال، اس کی کرتوتیں غلط تھیں، تو پھر آپ نے خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسلام کی دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خاصتاً، کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اسلام قبول کیا، قتل کرنے آئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو خود مقتول ہو گئے، خود آپ کے دامن کے مرید ہو گئے اور کلمہ پڑھا، 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، باہر نکل کر کھلم کھلا کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر میں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر نماز پڑھی۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ عمر کو ہاتھ لگا دے، اللہ نے وہ روب دے رکھا تھا، وہ مقام دے رکھا تھا۔
اور جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اعلان کیا، اے قریش، اے مکہ والوں، تم یہ نہ کہنا کہ عمر جو ہے وہ چھپ کر چلا گیا، چھپ کر ہجرت کر گیا، جس کی ماں اس کو روئے، جس کی بیوی بیوہ ہو، جس کے بچے یتیم ہوں، آ کر عمر کا راستہ روکے۔ جس کی ماں نے، آج کل کہیں نا، جس کے ابا نے ڈبے کا دودھ پلایا ہو اور ماں نے اپنا دودھ پلایا ہو، آ کر عمر کا راستہ روکے۔ کسی ایک کی بھی مجال نہیں ہوئی کہ آگے کھڑے ہوتا۔ خیر، اس شان کے ساتھ ہجرت کی۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا اور آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو فرمایا تھا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کس کو خلیفہ بنا کر آئے، تو میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ رب العالمین کے سامنے کہوں گا، اے اللہ، تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر تھا اس کو میں خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ تو اتنے بڑے بڑے اور 6-7 مقامات پر آپ کی منشا، حضرت عمر کی منشا اور چاہت کے مطابق اللہ کا فرمان اترا ہے۔ جو عمر نے چاہا، اللہ نے وہی آیت بنا کر اور حکم بنا کر، اسلام کا قانون بنا کر پیش کر دیا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں مثالیں بیان کرتا۔ یہ پردے کی جو آیت نازل ہوئی، حضرت عمر کی چاہت پر نازل ہوئی۔ یہ اسی طرح اور بھی واقعات، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، جو حاجی نماز پڑھتے ہیں نا طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس، حضرت عمر کی چاہت پر یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ یجری الحق علی لسانی عمر وقلبی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر کا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ یہ جو بولتے ہیں حق ہی بولتے ہیں، اسی لیے باطل کے لیے ننگی تلوار بن کر کھڑے رہتے تھے۔ فاروق کیوں کہا گیا؟ فاروق اعظم یہ لقب ملا ہے، نام عمر تھا، فاروق اعظم یہ لقب ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حق اور باطل میں، فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یا چوچو کا مربع نہیں تھا۔ ملاوٹ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو مانو نہیں تو آ جاؤ سامنے۔ تو حق اور باطل میں بالکل فرق کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، ہر وقت حق کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ یہودی عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، آپ ان کے بیٹے نے آ کر کہا، وہ صحابی تھے، عبداللہ ابن ابی تو منافقین کا سردار ہے، کہ اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں۔ بیٹے نے درخواست کی تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ حضرت عمر نے چادر پکڑ لی، یا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اسلام کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ تو قرآن اترا، لا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبری، اے پیغمبر آج کے بعد ان لوگوں کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اور ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کریں گے۔ کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے تو بھی اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حکم فاروق اعظم کے یعنی اس پر نازل ہوا۔ بہرحال، اور اللہ نے وہ مقام دے رکھا تھا کہ شیطان بھی راستہ بدل کے بھاگ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کی عورتیں اللہ کے رسول سے خوب زور زور سے باتیں کر رہی تھی، اللہ کے رسول کے سامنے کوئی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے تو سب ایک دم سناٹا چھا گیا اور سب پردے میں بھاگ گئیں۔ تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے تو آپ نے پوچھا، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ عمر ابھی تک یہ باتیں کر رہی تھی، زور زور سے بول رہی تھی، تم آئے تو ایک دم سناٹا چھا گیا اور سب چھپ گئی۔ تو انہوں نے کہا، اپنی جان کی دشمنوں، تم نبی سے حیا نہیں کرتی؟ کہا نہیں، آپ بڑے سخت ہیں۔ تو اس وقت فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، عمر یہ تو عورتیں ہیں، شیطان جس راستے سے تم گزرتے ہو وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس راستے سے گزرتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جلال، وہ دبدبہ، وہ رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا کہ خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینے میں آگ لگی اور جنگلوں سے آگ لگتی ہوئی مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
آپ کا زمانہ خلافت کا چل رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین آگ بستی کی طرف آ رہی ہیں اور گھروں کو جلا دے گی اور سب ختم ہو جائیں گے. کہا مجھے فرصت نہیں ہے کہ میری چادر لے جاؤ. تمیم داری رضی اللہ عنہ کو چادر دی کہ لے جاؤ, آگ کی طرف کہہ دینا یہ فاروق اعظم کی چادر ہے, عدل و انصاف کا پیکر ہے وہ, اس نے اس زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا, عدل و انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. چادر کو جب اس کے سامنے کیا گیا, آگ واپس چلی گئی اور جا کر جنگلوں میں بجھ گئی. جس کی غلامی آگ بھی کر رہا ہے. زمین پر زلزلہ آیا, آپ کھڑے تھے, اس پر کوڑا مارا, اسکو ٹھہر جا, تجھ پر عمر ابھی موجود ہے, جس نے ظلم نہیں کیا ہے, عدل و انصاف کا بازار گرم کر رکھا ہے. زمین ٹھہر گئی. دریائے نیل کے بارے میں جب مصر فتح ہوا, آپ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا پرچہ لہرایا ہے. یعنی سینکڑوں ملک آپ کے ذریعے اسلام کے اندر آئے, ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے, اور کئی ہزار مسجدیں آپ نے بنائی ہیں, بڑی بڑی جامع مسجدیں بنائی ہیں. جیل خانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیا کیا گناؤں میں. خیر, تو دریا مصر کا جب فتح ہوا, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے, انہوں نے خط لکھا عمر بن خطاب فاروق اعظم کو کہ امیر المومنین یہاں ایک مسئلہ ہے, دریائے نیل کا ہر سال یہ خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. اب تک غیروں کی حکومت تھی, وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, تو ان کی یہ پرمپرا اور یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ ہر سال خوبصورت نوجوان لڑکی کو, کنواری لڑکی کو جو ہے زیب و زینت سے آراستہ کر کے دریا میں جب تک نہیں چھوڑتے ہیں, پانی نہیں آتا دریا میں, ہر سال وہ سوکھ جاتا ہے. ہر سال یہ کرنا پڑتا ہے کہ کنواری نوجوان خوبصورت لڑکی کی بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے, تب جا کر دریا میں پانی آتا ہے. اور عمرو بن عاص نے کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اسلام آنے کے بعد اب کیا کیا جائے, ورنہ پانی نہیں آئے گا, ہم یہ تو کر نہیں سکتے, یہ تو اللہ کے خلاف ہے, توکل کے خلاف ہے, اسلامی تعلیم کے خلاف ہے کہ کسی کی بھیٹ چڑھائی جائے, اس پر پانی آئے گا, دینے والا اللہ ہے. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا, دریا کے پانی کو خط لکھا. کوئی تصور کر سکتا ہے دریائے نیل یعنی امیر المومنین فاروق اعظم کا خط دریائے نیل کے نام, اور اس میں لکھا حمد و صلات کے بعد کہ اے دریا تو بھی مخلوق ہے, تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اور اگر اپنی طرف سے بہتا ہے تو تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا اللہ دوسرا انتظام کرے گا, تو خشک ہو جا, تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے. وہ خط لے جا کر دریا کے اندر ڈال دیا گیا. آج 14 سال ہو گئے, اس دریا کی زمین نے آسمان کا منہ نہیں دیکھا, یعنی پانی سوکھا ہی نہیں آج تک کہ وہ زمین جو ہے آسمان کو دیکھ لے. آج تک پانی جاری ہے. تو جس کی غلامی دریا کا پانی کر رہا ہے, آگ نے غلامی کی, زمین نے کی, اگر ہم اس کی غلامی کو تیار ہوں گے تو اللہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا ماحول قائم کر دے گا, اور مسلمانوں کو عزت ملے گی. بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے آنے سے کانپتے تھے, ڈرتے تھے, ہمت نہیں ہوتی تھی, اور کھاتے کیا تھے؟ خادم ان کے کہتے 3 روٹی آتی تھی جو کی, موٹے یعنی آٹے کی, بے چھنے آٹے کی روٹی آتی تھی, کبھی 3 کبھی 2, اور ساتھ میں کیا ہوتا تھا, زیتون کا تیل ہوا اس کو لگا کے کھا لیا, کبھی دودھ آ گیا, ورنہ ویسے ہی کبھی گھی مل گیا تو ٹھیک. یہ کھانا تھا موٹے چھنے آٹے, بگے چھنے آٹے کی روٹی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں, جس سے بادشاہ بھی کانپ رہے ہیں, شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, ان کا کھانا یہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ کوئی بادشاہ باہر کا آیا تو کھانے کا وقت ہو گیا, ساتھ میں جو ہے کہ آؤ کھانا کھاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں نے لقمہ منہ میں لیا, چبایا ہی نہیں گیا, چبایا ہی نہیں گیا. آپ کے خادم کہتے ہیں کہ کپڑا کیسا پہنتے تھے؟ ایک مرتبہ بولے میں نے گنا تو 17 پیون لگے ہوئے تھے. امیر المومنین ہیں, سارے مسلمانوں کے سردار اور امیر اور بادشاہ ہیں, لیکن کپڑے پر 17 جگہ پیون لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہیں سے جو ہے ہدیے کا مال آیا, چادریں آئیں, آپ نے سب لوگوں میں تقسیم کی, سب کو ایک ایک چادر دی, اور جمعہ کا دن تھا, خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ کے اوپر اس طرح کی 2 چادر نظر آئیں. تو کہا لوگوں دھیان سے سنو, میری بات پر عمل کرو,
ایک نوجوان چند لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں امیر المومنین آپ کی بات ہم نہیں سنیں گے. اس زمانے کے لوگ بھی عجیب ہوتے تھے. کہا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہو. سب کو آپ نے ایک ایک چادر تقسیم کی ہے, آپ کے اوپر 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ تو کہا میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر موجود ہیں یہاں. عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہیں. میرے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جائیں اور جواب دیں. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ چادر میری ہے, میں نے اپنی چادر بھی ابا کو دے رکھی ہے, اس لیے ابا کے اوپر 2 چادریں ہیں. پھر کہا ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. تو پبلک بھی ایسی ہوتی تھی اور بادشاہ بھی ایسا ہوتا تھا. جب چلے ہیں فتح کرنے کے لیے بیت المقدس, مسجد اقصیٰ, جو آج 56 اسلامی ملک ہیں اور 6 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں, لیکن آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں مسجد اقصیٰ. آج ان سے چھڑا نہیں سکتے. سپر پاور طاقت ہیں. 56 ملک تو عرب کے ہیں اور دوسرے اسلامی اسٹیٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود آج ہمت نہیں ہے کہ چھڑا لے مسجد کو. اور وہ مسجد اقصیٰ, وہ بیت المقدس فاروق اعظم سے کے زمانے میں بغیر جنگ کے فتح ہو گیا تھا. یہودیوں نے خط لکھا اور یہ کہہ دیا کہ ہاں جب تک فاروق نہیں آئیں گے ہم بیت المقدس نہیں دیں گے. چنانچہ سفر تیار کیا کہ میں اکیلے جاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ امیر ہیں, اکیلے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. کہا کہ نہیں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ایک غلام کو, ایک خادم کو ساتھ لیا اور کس طرح ایک اونٹ پر کہہ دیا کہ باری باری سواری کریں گے, منزل بمنزل. ایک منزل تو سواری کرے گا, میں پیدل چلوں گا. ایک منزل میں سواری کروں گا, تو پیدل چلے گا. غلام کہنے لگا امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں کیسے اوپر بیٹھ سکتا ہوں, آپ پیدل چلو گے؟ کہا کہ نہیں امیر یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ اگر میں نے اس کی پرواہ کی تو کل قیامت میں خدا کیا کہے گا کہ عمر جو ہے انصاف کرنے والا نہیں تھا. خیر ایسے ہی سوار ہوئے منزل بمنزل, کبھی غلام کبھی آپ, کبھی اس طرح جو ہے چل رہے ہیں. اور اس وقت جو جا رہے ہیں فتح کرنے تو 12 پیون اس وقت بھی کپڑے میں لگے ہوئے ہیں, اور بعض جگہ پر کپڑا نہیں تھا تو چمڑے کا پیون لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں, ظاہر میں کپڑا پھٹا ہوا تھا لیکن ایمان پھٹا ہوا نہیں تھا, اللہ سے تعلق کٹا ہوا نہیں تھا, وہ تو بہت مضبوط تھا. اس لیے اکیلے مسلمانوں کا بادشاہ جس کے قدموں میں پوری دنیا قربان تھی, سارے صحابہ آپ پر مرتے تھے, ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے. اللہ کے حکم پر اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے, اعتماد کرتے ہوئے, اکیلے ایک خادم کو ساتھ لے کر بیت المقدس کو, مسجد اقصیٰ کو, اسلام کا پہلا قبلہ ہے اور اسلام کی تیسری بڑی مسجد ہے, اس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب بیت المقدس شہر قریب آیا تو غلام کے سوار ہونے کی باری ہے اور آپ کے پیدل چلنے کی باری ہے. اب شہر نظر آنے لگا, بستیاں نظر آنے لگیں اور وہاں کے گھر نظر آنے لگے. وہ لوگ بھی انتظار کر رہے تھے, ان کے بڑے بڑے پادری, بڑے بڑے پوپ, وہ چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کا دیدار کرنے کے لیے. اب جب شہر قریب آیا تو غلام کے سوار ہونے کی باری ہے اور آپ کے پیدل چلنے کی باری ہے. غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین اب سوار ہو جائیے, اب سوار ہو جائیے. یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بڑے بڑے پادری کیا کہیں گے, ان کے علماء کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا سردار نیچے سے چل کر آیا اور غلام سوار ہو کر آیا, لوگ کیا کہیں گے. کہا میں لوگوں کے کہنے سے اپنے عدل و انصاف کو بدل نہیں سکتا. اگر آج میں نے لوگوں کی پرواہ کی, کل قیامت میں میرا خدا کیا کہے گا. یہ ہمیں تو مجموعے میں بھی اللہ یاد نہیں آتا, تنہائی میں تو چھوڑو. ہمیں تو ہاں یہاں دیکھو کہہ رہے ہیں کہ اگر آج میں نے اپنے عدل و انصاف کو چھوڑا تو کل قیامت میں میرا اللہ کیا کہے گا. چنانچہ اسی حال میں کہ آپ جانور کی اور اونٹ کی نکیل تھام کر, رسی تھام کر آپ چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے, اس حال میں شہر میں بیت المقدس میں داخل ہوئے. پادریوں کا جو بڑا عالم تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ سے ملاقات کی اور چابی آپ کے حوالے کی کہ لو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی چابی, ہم غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں.
جن کے اشارے پر بیت المقدس مسجد اقصی فتح ہو گئی، نہ لڑنا پڑا، نہ جنگ کرنی پڑی، آج ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑا ہے، آج ان کی سیرت کو ہم نے توڑا ہے، اس لیے آج ہم کہیں کے نہیں رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت اس دن جو ہے شہید ہوئی، یعنی 1 محرم کو، کل 1 تاریخ گزری ہے، ہمیں وہ یعنی یاد ہی نہیں ہے، ہم سیرت جانتے ہی نہیں ہیں۔ پوری دنیا یعنی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور رعب و دبدبہ کا یہ حال تھا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ راتوں میں، دن میں خلیفہ ہیں، حکومت کی کرسی پر ہیں، اور رات کو سوتے نہیں تھے کہ میری رعایا میں، میری پبلک میں کوئی اگر پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، اگر اس حال میں وہ مر گیا، کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر، تو ہم نے تجھے حکومت دی تھی، ہم نے تجھے خلافت دی تھی، اور آپ کی حکومت اور خلافت میں یہ بندہ بھوکا کیسے رہا، یہ پیاسا کیسے رہا؟ تو راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ وہ واقعہ پیش آیا نا، ایک مرتبہ رات کو چکر لگا رہے تھے، گشت کر رہے تھے، اندھیرے میں کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ امیر المومنین ہیں۔ ایک جھوپڑی سے، ایک کچے مکان سے، ایک غریب مکان سے آواز آ رہی ہے، بوڑھی عورت جو ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو اٹھا رہی ہے کہ بیٹی اٹھ جا، صبح ہونے والی ہے۔ اور کل جو ہے وہ دودھ بیچا کرتے تھے کہ آج بکری نے اور جانور نے دودھ کم دیا ہے، کل گراہک زیادہ ہے اور دودھ کم دیا ہے، لہذا دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ امی جان، آپ نے سنا نہیں؟ امیر المومنین کا آرڈر ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ کہاں بیٹی، اتنی رات کو 2-3 بج رہے ہیں، اتنی رات کو عمر کو کہاں پتہ ہوگا، عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ غریب ماں کی بیٹی وہ کہتی ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، اس کا اللہ تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر ایک دم سن رہے تھے، ایک دم مچل گئے اور اس گھر کو جو ہے نشان کر لیا۔ اگلے دن جو ہے ان کو بلوا لیا اور اپنے بیٹوں کو آ کر کہا کہ میرے بیٹوں، میری عمر تو شادی کی نہیں ہے، اب تم میں سے کوئی اس سے شادی کر لے، اس لڑکی سے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس سے اپنے بہت بڑے اللہ کے ولی کو پیدا کرے گا۔ ان کے ایک بیٹے ہیں بلال، ان سے اس بچی کا نکاح ہوا، اس کو بلایا اور اس سے نکاح کروایا۔ دیکھیے، تقوی آتا ہے، دین آتا ہے تو اللہ عزت کا مقام دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مال ہوگا تو عزت ملے گی، عہدہ ہوگا تو عزت ملے گی۔ اللہ انہی مال کے نقشے میں، انہی عہدوں کے نقشے میں، انہی جاہ و جلال کے نقشے میں، انہی کرسی اور عہدے کے نقشے میں، انہی حکومت کی کرسی پر بٹھا کر بھی میرا رب ذلیل کرنے پر آ جائے تو ذلیل کر کے رہے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت مال میں نہیں ہے، عزت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ قرآن اعلان کر رہا ہے، رب العالمین عزت اللہ کے پاس ہے، عزت رسول اللہ کے پاس ہے، عزت ایمان والوں کو ملے گی۔ لیکن ہم ایمان والے نام کے رہ گئے، کام کے نہیں رہے۔ دیکھو، 4 دیواری میں، جھوپڑی میں رہنے والی وہ بچی، اس نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، سمجھے؟ اس نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب کے گھر کی بہو بنوں گی، ان کے شہزادے سے میرا نکاح ہوگا۔ وہ شہزادے ہی سب جو 22 لاکھ مربع میل پر کئی ملک جس کے حکومت کے سائے تلے ہیں، تو میں ان کے گھر کی بہو میں، اس نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرا اللہ اسلام اور دین اور تقوی کی بنیاد پر عزت کے اونچے مقام پر اٹھاتا اور بٹھاتا ہے۔ پھر حال یہ تھا کہ وہ بچی جب نکاح ہو گیا تو اس سے کہہ رکھا تھا کہ بیٹی، تمہارا وہ رات کا جملہ مجھے بہت پسند آیا، جب بھی میں صبح اپنے حکومت کے کاموں کے لیے جب جایا کروں اپنی پارلیمنٹ کی طرف، تو تو وہ جملہ مجھے سنایا کر کہ عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، مجھے سبق یاد رہے۔ تو یہ کہا کرتے جب میں نکلوں تو مجھے وہ جملہ روزانہ دہرایا کر، مجھے سنایا کر، تاکہ عمر بھٹک نہ جائے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تاکہ میں بے انصافی نہ کرنے پاؤں۔ تو وہ لڑکی سے
ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ لڑکی ماں بنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ نانی ہوئی. تو یہ مقام اللہ نے دیا. عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، اللہ نے جو ہے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر دیا تھا. خیر اب جب شہادت کا وقت آیا، میں اصل یہ سنانا چاہتا ہوں کہ 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. ہمیں کچھ نہیں، ہمیں ایمان سن پڑا ہوا ہے. جب عاشورہ کا دن آئے گا شیعہ لوگ ناچیں گے تو ہم بھی ناچیں گے. یعنی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت ہم سنی لوگ ہیں. اگر ہونا چاہیے تھا تو کل کے دن زیادہ کیا کہتے ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے تھا. میں ناچنے گانے کو نہیں کہہ رہا. کل کے دن وہ تو وہ لوگ ناچ رہے گا رہے ہیں جو اپنے ابا کے مرنے پر ڈھول بجاتے ہیں، جو اپنے اماں کے مرنے پر ناچتے گاتے ہیں. وہ کل سے گانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تم ننگے ہو کر ناچ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی، تو ہم حق بات بولنے پر کیوں شرمائیں گے؟ یعنی آج الٹا معاملہ ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور آپ اس کو سمجھائیں گے نا تو آپ کو وہ سمجھائے گا تیسرا آدمی آ کر، ارے ہاں جانے دو مولانا جانے دو، حافظ جی جانے دو. اس کو نہیں بولیں گے تو غلط کیوں کر رہا ہے. یہی تو خرابی ہے ہماری. جو غلط اس کو نہیں بولیں گے کہ تو غلط کام چھوڑ، جو منع کر رہا ہے اس کو روکیں گے کہ تم مت بولو، جانے دو. یعنی اس کو اور ننگے ہونے دو اور ناچنے دو. اسی لیے تو یہ لوگ ڈھیٹ ہو گئے. برائیاں اسی لیے تو زیادہ فیل نہیں ہے کہ ہم برائی کرنے والے کو نہیں روکتے، جو روک رہا ہے اس کو روکتے ہیں. جسے وہ 30 مار کھائیں تو کیا اکھاڑ لے گا وہ؟ اگر بستی خلاف ہو جائے اور پبلک جس کے خلاف ہو جائے وہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. پبلک کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دے رکھی ہے. لیکن ہم سب کو ایمان یعنی سن پڑ گیا ہے. اللہ جو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. خیر تو 26 ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی 1 محرم سے پہلے جو مہینہ گزرا بقر عید کا، اس کی 26 تاریخ تھی، 3 دن پہلے، کیونکہ 29 کا مہینہ تھا وہ ذی الحجہ کا. آپ مصلی امیر المومنین ہیں، نبی کے مصلی پر فجر کی نماز کے لیے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور کھڑے ہو گئے. صفیں درست ہو رہی ہیں. نبی کا منبر ہے، نبی کا مصلی ہے اور مسجد نبوی ہے، مدینہ شہر ہے اور صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ پیچھے کھڑی ہیں. بڑے بڑے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت کیا کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص، حضرت حسن حسین، سارے لوگ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور فجر کی نماز کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہیں. آپ کا معمول تھا کہ صفیں طے کرنے والے آدمی الگ سے ہوتے تھے، وہ پہلے سے صفیں درست کرتے تھے. اہتمام ہوتا تھا کہ بھائی صفیں درست کر لو. آج تو کوئی آگے بڑھنے کو ہلنے کو نہیں چاہتا. اللہ کے دربار میں بھی بیٹھا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا بھائی کھسک جا، تو میں کہا کس کو، میں تو کروڑ پتی ہوں، تو فرنیچر مجھے کہہ رہے ہیں. یعنی یہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے. اللہ کے دربار میں کس کے سامنے کھڑا ہے؟ سیدھے کھڑے رہا ورنہ اللہ ٹیڑھا کر دے گا. وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. تو اللہ کے دربار میں بھی سیدھے کھڑے نہیں ہونا. بعض سب کی بات نہیں کر رہا. جب کہا حدیث پاک میں جب کہا جائے سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. تم کو اگر کھسکا رہے ہیں تو کھسک جاؤ، سخت مت بنو، ایٹھے مت بنو. یہ منع کیا گیا ہے. بہرحال تو صفیں درست ہو گئی. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا غلام تھا ابو لؤلؤ، فیروز اس کا نام تھا، ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، اور وہ مجوسی تھا، آتش پرست. تو اس نے حملہ کیا آپ کے اوپر. اور مسئلہ یہ بنا تھا کہ غلاموں کے اوپر روزانہ آقا کے لیے کچھ کما کر لا کر دینا پڑتا تھا، کہ روز کا اتنا لا کر دینے کا. یہ غلام اور آقا کا مسئلہ یہ چلتا تھا اس زمانے میں، کہ غلام جاتے تھے وہ کما کر اتنا لا کر، جسے رکشے والے بھاڑا دیتے ہیں نا سیٹ کو، تو ایک روزینہ طے ہوتا تھا کہ بھی اتنا لا کے دینا ہے. اور یہ جو تھا نا یہ بڑھائی اور لوہار تھا، اچھا یعنی لوہے کی چیزیں بنایا کرتا تھا اور فرنیچر کی چیزیں اچھی بنایا کرتا تھا. تو اس نے آ کر شکایت کی تھی اپنے آقا کی پہلے امیر المومنین سے کہ میرا آقا مجھ پر 2 درہم کا یعنی روزانہ کا وظیفہ مقرر کرتا ہے. بولے تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ تو بولے میں لوہار ہوں اور میں فرنیچر کا اچھا بڑھائی ہوں. تو کہا کچھ بھی نہیں تیرے لیے، 2 درہم دینا کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا ہنر جانتا ہے، تو 5 درہم بھی کما سکتا ہے، 10 درہم بھی کما سکتا ہے. 2 درہم کچھ بھی نہیں تیرے لیے. اب وہ جو ہے نا ایک دم جل گیا. اندر جو ہے اس نے انتقام لینے کے لیے، کیونکہ سامنے تو کسی کی ہمت ہوتی ہی نہیں تھی کہ حملہ کرے. بڑے سے بڑے شیطان کو بھی اللہ نے ایسا رعب، ایسا دبدبہ اور جلال دے رکھا تھا امیر المومنین کو کہ سامنے کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی حملہ کرے. تو وہ چڑ گیا کہ امیر المومنین نے بھی مجھے ڈانٹ دیا اور میرا ساتھ نہیں دیا. تو اس نے فجر کی نماز میں پلان بنایا. جیسے ہی آپ نے نیت باندھی
اللہ اکبر، اور نماز پڑھانی شروع کی. اس نے آ کر حملہ کیا نماز کی حالت میں. 6 وار کیے آپ کے اوپر خنجر کے. ایک وار جو ہے ناف کے نیچے یعنی پیٹ پہ حملہ کیا، وہ زیادہ خطرناک ہوا. آپ گش کھا کے گرنے لگے. فوراً عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے سے کھینچ کر جو ہے امامت پر کھڑے کر دیا اور آپ وہیں گر گئے. اور وہ جو تھا اس نے اور 17-18 لوگوں پر حملہ کیا، اس میں سے 6-7 لوگ اور شہید ہوئے. پھر اس کو جو ہے چادر ڈال کر پکڑ لیا گیا. اس نے پھر اپنے آپ کو ہی مار لیا، خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. اب جیسے ہی آپ گرے، عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز پوری کی شارٹ کٹ میں. تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا؟ کہا کہ مجوسی نے، فلاں غلام نے. کہا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا. پھر طبیب کو، ڈاکٹر کو بلایا گیا. اس نے جو ہے دودھ یا نبیز کہتے ہیں کھجور کے جوس کو، وہ پلانے کو کہا کہ اگر پی لیتے ہیں اور ہضم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے. لیکن جب پلایا گیا تو وہ باہر نکل جا رہا ہے. تو کہا کہ امید کا میں خون برابر جاری ہے. 3 دن تک یہ معاملہ رہا. 26 ذی الحجہ کو یہ حملہ ہوا، 27، 28، 29 اور پھر 1 محرم کو شہید ہوئے. 3-4 دن آپ اسی حالت میں رہتے، بے ہوشی رہتی. جب نماز کا وقت ہوتا تو کہا جاتا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا. کہ ہاں. اور اسی حالت میں چونکہ ہم معذور تھے اسی حالت میں نماز پڑھتے، یعنی اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اسی حالت میں نماز پڑھتے. یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ جاؤ امی جان حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک غلام عمر آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ نبی کے حجرے میں صدیق اکبر ایک طرف مدفون ہے تو ایک طرف جگہ نبی کے خالی ہے، تو وہاں عمر دفن ہونا چاہتا ہے. اگر ادب کے ساتھ درخواست کرنا، اگر امی جان اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے عام قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دینا. جب عبداللہ ابن عمر پہنچے ہیں تو حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے طے کر رکھی تھی، کیونکہ یہ میرے شوہر اللہ کے رسول تھے اور میرے والد صدیق اکبر تھے، تو ان سے پردہ نہیں تھا. میری یہ جگہ اپنے لیے طے کر رکھی تھی. ارے جس میں آج اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، جو روضہ ہے وہ حضرت عائشہ کا ہی کمرہ ہے. تو کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے طے کر رکھی تھی کیونکہ میرے شوہر اور میرے والد ہیں، دونوں میرے لیے محرم ہیں، اجنبی ہونے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن جب امیر المومنین حضرت عمر نے درخواست کر لی ہے تو میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، اپنے اوپر ان کو مقدم کرتی ہوں. لہذا کہا کہ ٹھیک ہے حضرت عمر کو جو ہے یہاں دفن کر دیا جائے. تو کل بھی ہمراہ نبی تھے یہی صدیق و عمر، کل بھی ہمراہ نبی تھے یہی صدیق و عمر، آج بھی آپ کے سینے سے لگے ہیں دونوں، آج بھی آپ کے سینے سے لگے ہوئے ہیں. روزے اقدس پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر دونوں آپ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور ہمیشہ زندگی میں بھی ساتھ رہتے تھے. زندگی میں بھی آپ جہاں جاتے حضرت عمر ساتھ ہوتے اور صدیق اکبر ساتھ ہوتے. یہ دونوں حضرات شیخین ان کو کہا جاتا ہے، یہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو زندگی ساتھ نبھائی تو مرنے کے بعد کی زندگی، عالم قبر اور عالم برزخ کی زندگی میں بھی ساتھ ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ شہادت حضرت عمر کی 1 محرم کل کے دن ہوئی. آج 2 محرم ہے. کسی سارے سنیوں کا ایمان سن پڑا ہوا ہے. کیسے سنی ہے؟ لعنت ہے ایسی سنیت پر. حضرت حسین سے لاکھوں گنا بڑا مقام رکھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی شہادت پر کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیخ نہیں رہا ہے، کوئی چلا نہیں رہا ہے، کوئی ڈھول تاشے نہیں بجا رہا ہے. اور جیسے ہی عاشورہ کا دن آئے گا، 10 محرم آئے گا، ہم سب شیعہ بن جائیں گے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. ایسے جاہلوں کی پٹائی کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے. یعنی کل کچھ بھی نہیں ہوا. 1 محرم کو اتنی بڑی شخصیت شہید ہوئی، کتنا اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول نے دعا مانگ کر اللہ سے مانگا تھا فاروق اعظم کو کہ عمر دے دے، یا اللہ عمر کو دے دے، اس سے اسلام کو عزت ملے گی. اس اللہ نے دیا آپ کے مانگنے پر، اس کی شہادت ہوئی. اور پھر شہادت کے لیے کیا ہے میرے بھائیوں؟ کل بڑے بڑے شہید ہیں دنیا میں، ہزاروں لاکھوں کروڑ لوگ اسلام کی خاطر شہید ہوئے، لیکن ان کے لیے کوئی جو ہے جھاڑ اور درخت گواہی دے گا، کوئی زمین گواہی دے گی، کوئی پتھر گواہی دے گا. لیکن جب باری آئے گی فاروق اعظم کی، ان کی شہادت کی گواہی کے لیے نبی کا ممبر گواہی دے گا.
نبی کا مصلی گواہی دے گا، فجر کی نماز گواہی دے گی، قرآن کریم کی تلاوت گواہی دے گی، مسجد نبوی کا ایک حصہ گواہی دے گا، صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت گواہی دے گی، مدینے جیسا شہر گواہی دے گا، اتنی بڑی شہادت فاروق اعظم کی ہوئی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اگر ہم سنی ہیں تو واقعی سنی کس کو کہتے ہیں اس پر رہیے، سنت کے مطابق چلیے، ان خرافاتوں میں مت پڑیے۔ کسی کے باپ کے مرنے پر ڈھول تماشا بجتا ہے کیا؟ ڈوب کر کیوں نہیں مرتے؟ آپ ان کو نہیں روکیں گے، اور میں اتنی سختی کے ساتھ بول رہا ہوں، اتنے سخت تو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ آپ میرے خدا ہیں، میں آپ کی بات مانوں گا، قیامت کی شام تک نہیں مان سکتا۔ جو غلط کر رہا ہے اس کو آپ نہیں روک رہے ہیں، اور میں حق بات بولنے سے مطلب رک جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خیالست و محالست و جنو، ہمیں ہمارے ان بھائیوں کا ایمان اور ان کے چہرے مجھے بہت محبوب ہیں۔ ہاں، یہ جو پابندی سے آتے ہیں، کچھ حق بات سننا چاہتے ہیں، ایمان کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے عزیز ہیں، ان کا ایمان مجھے عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ حق پر جمے رہیں۔ اللہ ہم تمام کو حق پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو۔ جب تک جئیں حق پر جئیں، اللہ ایسی توفیق ہمیں عطا فرمائے، حق پر جینے، حق پر چلنے اور حق پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان باطلوں، بے ایمانوں، ارے ہٹ دھرمی ہے، بولے اتنا کیوں کھل کے بول رہے ہو؟ یہ تو شرارت کی حد ہے، بے شرمی کی حد ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہم پر کیسے یعنی کہ بل پاس ہونے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا حال کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اپنی مستی میں مرے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سارا اربوں خربوں روپیہ اگر ہمارے لیے، ہمارے رفائی کام کے لیے، ارے دین کے لیے نہیں، چلو چھوڑو، دین سے تم کو بیر ہے، دنیا کے لیے اچھی کالجز، اچھے اسکولز، اچھے دواخانے، مسلمان بچوں کی شادی کے لیے اگر استعمال ہوں، خدا پاک کی قسم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ کہتے ہمارے پاس اچھی کالج نہیں ہے، اچھی اسکول نہیں ہے، اچھے دواخانے نہیں ہیں، اچھا علاج نہیں ہوتا۔ محرم پر خرافات کرنے میں خرچ کرنا چھوڑ دو اور 12 وفات پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، وہ اربوں خربوں روپیے ایک سال کے اندر اچھے کالج، اچھے یونیورسٹیاں، اچھے دواخانے بن سکتے ہیں۔ ان خرافاتوں میں کچھ نہیں ہوگا جہاں اپنی عورتوں کو اور کیا کہتے ہیں اپنی بہنوں کو لے جاتے ہوں اور بے پردگی کا اظہار کرتے ہو اور شرم نہیں آتی۔ تو جب تم غلط کام کرنے سے نہیں شرماتے، ہم حق بات بولنے سے کیوں شرمائیں گے؟ ہم تو حق پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا نام گستاخی ہے، نبی سے دشمنی ہے، تو یہ والی گستاخی اور یہ والی دشمنی 1000 مرتبہ قبول ہے، 1000 مرتبہ قبول ہے۔ اگر حق بات کہنا یہ غلطی ہے، یہ گستاخی ہے، تو یہ گستاخی 1000 مرتبہ قبول ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائیوں کا ایمان چھن جائے، وہ حق راستے سے ہٹ جائیں اور ہمیشہ کی جہنم اور اللہ کی ناراضگی میں چلے جائیں، یہ تو برداشت نہیں ہوگا۔ ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے مسلک کا سودا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان خرافاتوں سے، ان بدعتوں سے، ان غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اپنا جان مال لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بچا کر رکھو ان جان مال کو، بہت ساری جگہ کام آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔